دلیل دینی ہے ضرور دیں، لیکن دلیل ان سے دیں جن سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے، یا اللہ کا قرآن، یا حضور کا فرمان، یا امت کا اجماع۔ آل عمران آیت نمبر 44 یہ اسی کے ایک حصہ ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے آپ ان کے قریب نہیں تھے، تو کہتے حضور تھے، اب کیا کہے گا؟ سورۃ قصص آیت نمبر 44 ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے پیغمبر جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خلعت سے نوازا جا رہا تھا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، شاہد کا ترجمہ رضا خانی حاضر ناظر کرتے ہیں، تو یہاں وَمَا كُنْتَ نفی آئی ہے تو بنے گا آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا حاضر ناظر شاہد کا معنی کہاں سے لیا؟ میں نے کہا تیرے ابو جی جناب احمد رضا سے، اس نے بھی تو یہی لکھا ہے نا، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسی کے ساتھ اس نے بھی تو یہی لکھا ہے۔ اور حیرانگی اور دجل کا مقام ہے، شاہد اور شاہدین ایک ہی ہے نا، جمع تثنیہ ہے نا، پلورل سنگولر کی بات ہے، باقی تو ایک ہی ہے۔ احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو حاضر ناظر مانا کیا، اور جب اس کا ترجمہ کیا تو گواہ مانا کیا۔ لفظ ایک ہے مطلب دو ہے۔ ایک بندے نے کسی سے جا کے کہا نا حضور حاضر و ناظر ہے، انہوں نے کہا جی تیرا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی میرا عقیدہ ہے۔ تو جس آدمی سے کہا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، مجھے ایک رضا خان نے کہا ہمارے مطابق حضور ہر جگہ ہیں، تو میں نے رضا خانی سے کہا یار میری آنکھیں چومو لوگو، میرے ہاتھ چومو۔ کہنے لگے جی کیوں چومو؟ میں نے کہا جی میں تابعی ہوں، تابعی تو صحابی کو دیکھنے والا اس کے اتباع کرنے والا ہوتا ہے، آپ کیسے تابعی ہیں؟ میں نے کہا بھائی حضور حاضر و ناظر ہیں، صحابی کی تعریف یہ ہے یا وہ نبی کو دیکھے اور نبی کو نہ دیکھ سکے، جیسے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے تو نبیوں سے دیکھیں۔ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں تمہیں، تو نہیں دیکھ سکا تو صحابی بنا، میں نے تجھے دیکھا تو میں تابعی بنا، میرے ہاتھ چومو، میں تو تابعی ہوں، چومو۔ کہنے لگا جی آپ تابعی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب تو صحابی نہیں ہے، حضور نے تمہیں دیکھا پھر صحابی نہ بنا، تو جسے حضور دیکھے اور صحابی نہ بنے وہ تو جناب محترم حاجی ابو جہل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش تسألنی عن مسرایا، جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا تو قریش نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، وہ چیزیں بیت المقدس کی مجھ سے پوچھنی شروع کر دی جو میں کما حق یاد نہیں کر پایا تھا۔ وہ پوچھنے لگے وہاں دروازے کتنے تھے، وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں روشن دان کتنے تھے، یہ چیزیں پوچھنے لگے۔ حضور روشن دان دیکھنے نہیں گئے تھے، دروازے دیکھنے نہیں گئے تھے، کھڑکیاں دیکھنے نہیں گئے تھے، لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی نے شرارتاً سازش کرتے ہوئے اس طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ جب یہ چیزیں پوچھنا شروع کر دی حضور پاک فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں اتنا پریشان ہوا آج تک پریشان نہیں ہوا۔ قط اور اوز آپ نام میں پڑھ چکے ہیں نا، اوز مستقبل کے لیے، قط ماضی کے لیے، ما شربت قط میں نے تو کبھی نہیں پیا، ما شربت میں نہیں پیوں گا، اوز اور قط کا آتا ہے تو فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، آج تک اتنا پریشان نہ ہوا جو اب ہوا۔ کیوں؟ حضور وہاں انبیاء کو نماز پڑھانے گئے تھے، بیت المقدس کی کھڑکیاں، دیواریں اور روشن دان اور دروازے گننے نہیں گئے تھے، لیکن ابو جہل ضدی تھا، ہٹ درم تھا، نہیں ماننا تو اس نے نہ۔ حضور فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ، اتنا پریشان ہوا آج تک اتنا پریشان نہ ہو۔ اور حضور کی پریشانی اللہ سے برداشت نہ ہوئی، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِيَا انظر الیہ، اللہ نے یوں بیت المقدس کے معاملہ میرے سامنے کر دیا، انظر الیہ، میں اسے دیکھنے لگا، ما یسألون عن شیء الا انبأتهم به، وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا۔ حضور پاک کو اللہ رب العزت نے سامنے کیا تو تب بتایا، اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو خود بتاتے، پریشان نہ ہوتے۔ رسول اللہ کی پریشانی بتا رہی ہے، حضور ہر جگہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور ہماری اماں جان، وہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں تھے، حتی اذا کنا بالبیضاء او بذات جیش، فلاں جگہ تک پہنچے، انقطع
यक़द ली, मेरा हार गुम गया। फ़अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तिमासा, हुजूर उसकी तलाश के लिए रुक गए। वअक़ाम अन्नास मअहू, हुजूर के साथ सहाबा भी रुक गए और वो तलाश 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 ढूंढते रहे, न मिला। सुबह का वक्त आया, उन्होंने नमाज पढ़ ली, अभी वुजू नहीं किया था क्योंकि वहां वुजू का पानी करीब में मौजूद नहीं था, ऐसे पढ़ ली। फ़बअसनल बईरा, जब हम चलने लगे तो हमने ऊंट को उठाया, अल्लज़ी कुन्ता अलैहि, जिस पर बैठे थे, तो फ़असबनल इक़द तहता, वो जो मेरा हार गुमा था वो ऊंट के नीचे पड़ा था। अगर हुजूर हर जगह है तो ऊंट के साथ वाली जगह में, उसके पेट की जगह में हुजूर देख रहे होते, ये पड़ा उठा लो, फिर तलाश करने की जरूरत क्या थी। एक रजा खानी मुझे कहने लगा हुजूर पाक को पता था ऊंट के नीचे है। हाँ, मैंने कहा फिर रुके क्यों थे? कहते इसलिए ताकि आयत उतर आए। आप हंसे हो, आपको उसकी कुव्वत ढकोसले का नहीं पता कि ढकोसला वो किस कुव्वत से पेश करते हैं। कहने लगा आयत उतरनी थी, तयम्मुम का हुक्म उतरना था। फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा, ये हुक्म उतरना था। हुजूर तभी रुक गए कि रुकेंगे, वाकया बनेगा तो हुक्म उतरेगा। हुजूर को तो पता था हार कहां है। फ़अक़ाम रसूलुल्लाह अला तिमासा, रजा खानी, हुजूर आयत के लिए नहीं रुके थे। हजरत आयशा और साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हार के तलाश के लिए रुके थे। मुझे वो कहने लगा साहबा को क्या पता था, हुजूर को पता था मैं आयत के उसके लिए उतरा हूं, आयत के नुज़ूल के लिए रुका हूं। मैंने कहा इल्म गैब का अकीदा खत्म, तो कहते हैं वली भी आलिमुल गैब है और इधर साहबा को नहीं पता। भाई हाजिर नाज़िर छोड़ेगा तो उधर पकड़ा जाएगा, उधर छोड़ेगा तो ये पकड़ा जाएगा। और एक रिवायत और, सही मुस्लिम किताबुल फितन व इशरात अस्साआ, बाब जिक्र दज्जाल, जिल्द अव्वल सफ़ा 401, तबक कदीबी कराची, हजरत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाला, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र किया और हुज़ूर फरमाने लगे ज़ात गदात, एक दिन फरमाने लगे अन यख़रुज व अना फ़ीकुम फ़अना हजीजु, अगर दज्जाल निकल आया और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हुआ, यानी दुनिया में जिंदा रहा, मैं तुम्हारी तरफ से अकेला उसके लिए काफी हो जाऊंगा। वअन यख़रुजु वलस्तु फ़ीकुम, और अगर वो निकला और मैं तुम्हारे अंदर दुनिया में जिंदा न हुआ, कब्र में हुआ, तो फ़कुल्लु इम्रुउन हजीजु नफ़्सा, हर बंदा अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। इस पे तो हुज़ूर पाक ने फाज़े तसरीहन वज़ाहतन तफसीरन पता नहीं क्या क्या कहूं, हुजूर ने तो वाज़े खोल के मसला रख दिया है। मैं तुम्हारे अंदर हुआ, दज्जाल कुछ नुकसान नहीं दे सकेगा, मैं उसके लिए काफी होऊंगा, और वो दज्जाल निकला मैं तुम्हारे अंदर न हुआ तो फिर खुद। एक रिवायत और हजरत हुज़ैफा की है, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद व सैर, बाब ग़ज़वतुल अहज़ाब, जिल्द अव्वल सफ़ा 107, कदीमी कराची वाला। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं आज़ाब के दिन थे, आज़ाब खंदक की जंग को कहते हैं, खंदक के दिन थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे फरमाया व अख़ज़तना रिह शदीद वक़रिन, जिस वक्त शदीद तरीन तूफान और आंधी चल रही थी, सर्दी शदीद थी। हुज़ूर पाक ने फरमाया अला रजुलन यअतीना बिख़बरिल कौम, कौन जाकर काफिरों की खबर लाएगा। सलास मर्रात, 3 बार फरमाया, और फिर फरमाया जअलहुल्लाहु मअया यौमल क़यामा, क़यामत में अल्लाह मुझे उसका साथी बनाएगा, उसको मेरा साथी बनाएगा। कौन जाएगा उन तक जाकर खबर ले आएगा। आखिर में मैं उठा, हुजूर ने मुझे दुआ दी, मैं चल पड़ा और खबर लेकर आ गया। तो कहते हुजूर हर जगह है तो फिर खुद खबर देख लेते, यूं क्यों कह रहे थे उधर से जाकर कौन खबर लाएगा, ये उधर से जाकर कौन खबर लाएगा, हाजिर नाजिर की नफी कर रहा है। 10वीं रिवायत सुनन नबी दाऊद किताबुन निकाह, बाब मा यकरहु मिन ज़िक्र रजुल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 295, तबा एचएम सईद कंपनी कराची। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इस जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में। फ़क़ाल, और आकर फरमाया मन अहस्सल फता अद्दौसिया, मन अहस्सल फता अद्दौसिया, मन अहस्सल फता अद्दौसिया, सलास मर्रात, 3 बार फरमाया, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले का नाम दोसी है। तो फरमाया दोसी कबीले का जवान कहां, किसी ने देखा? दोसी कबीले का जवान कहां, किसी ने देखा? दोसी कबीले का जवान कहां, किसी ने देखा? यूं 3 बार फरमाया। तो अबू हुरैरा कहते देखो हुजूर ने मेरा जिक्र 3 बार किया। फिर अपने शागिर्दों में हजरत अबू हुरैरा बैठ के यूं फख्र से फरमाते थे ओए जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी ने मेरा जिक्र यूं किया था। हजरत अबू हुरैरा यूं सुनाते थे। शान तो अबू हुरैरा की भी है, लेकिन रजा खानी के अकीदे पे छुरा भी चल रहा है। उसकी वजह हुजूर हर जगह होते तो यूं पूछ क्यों रहे होते, कहते वो बैठा है अबू हुरैरा।
ہر جگہ ہوتے تو پوچھ کیوں رہے ہوتے؟ یہ ہر جگہ نہ ہونے کی دلیل ہے جناب محترم. تو پتہ چلا قرآن نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں، حضور کے فرمان نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اس طرح حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری، یہ روایات موجود ہے صحیح بخاری کی. فرمایا حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری وفات کے وقت فرماتے ہیں شہادت کے لیے پھانسی کاٹ کر تک جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے. عاصم تمہیں نہیں پتا، تم حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ کہ جی میں نہیں مانتا، میں مانتا تو خدا کو کہتا، آپ اللہ کو، اے اللہ آپ نبی کو بتا دیں. عاصم ابن ثابت بھی گویا بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جن کا نام لیتے رضا خانی کی زبان نہیں تھکتی، تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں انبیاء کے لیے علم غیب اور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی صفات ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کی ہیں. یہ تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ 55. خلاصے کے طور پہ ایک بات اور بھی سننا، یہ عقیدہ ماننا گستاخی ہے، گستاخی، ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے. اٹھاؤ جاء الحق، یہ رضا خانیوں کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 باب بحث علم غیب دوسری فصل، نئیویں کتب خانہ گجرات سے چھپی ہے. مولوی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں تاریک راتوں کے اندر، توجہ رکھنا ہے کتنی گستاخی کا لفظ ہے، تاریک راتوں کے اندر تنہائی میں چھپ کر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اندازہ لگا لو، یہ دل گردے کی بات ہے. یہ دیکھو ان کی عبارات، اب اس کو بندہ ایسے نیوٹرل لے لے، نارمل لے لے بھی نہیں، کوئی عام مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے. مولوی عمر شریف نے تو حد کر دی ہے. یہ مقیاس حنفیت حصہ حاضر و ناظر صفحہ 282 اور توسع میں انشا پرس اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. کہتے ہیں زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی رسول اللہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں. غلیظ سے غلیظ بیٹا بھی ہو نا، اسے پتہ ہو میرا باپ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، تو انہیں اس سے بھی کم درجہ دے دیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی حضور ہر جگہ. اب بتاؤ کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ رضا خانیہ تمہاری یہ عبارتیں تمہیں گستاخی سے نہیں بچا سکتی، تمہاری بھول ہے. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا اس وقت تو اللہ بھی حاضر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا سورۃ نحل آیت نمبر 74، سورۃ شورى آیت نمبر 11 فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، مخلوقات میں اللہ کی مثالیں نہیں دیا کرو، اللہ کی مثال تو کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق کی دینا. تو ڈائریکٹ خالق پہ بھاگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق میں مخلوق کی مثال نہیں ہے، تیرا عقیدہ پیٹ سے نکلا. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا رسول اللہ حاضر اور ناظر ہے. میں نے کہا جی دلیل؟ کہتا ہے قرآن سے. میں نے کہا واہ قیامت آ گئی ہے، آپ بھی قرآن سے؟ پڑھیے بسم اللہ انا ارسلناک شاہدا. حضور کو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حاضر ناظر اور گواہ بنا کے بھیجے. تو میں نے کہا شاہد کا معنی حاضر ناظر. کہتے گواہ. میں نے کہا چلو گواہ، گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں، حاضر بھی ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے نظر بھی، حاضر بھی ہوتا ہے موجود، ناظر بھی ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن نے شاہد کہا ہے. میں نے کہا مجھے بھی حاضر ناظر مان، میں بھی حاضر ناظر ہوں. کیوں؟ میں نے کہا قرآن نے کہا. کہاں کہا ہے؟ میں نے کہا سورۃ احزاب 22ویں پارے میں ہے، دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ آتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہداء علی الناس، پوری امت کو اللہ نے فرمایا تم لوگ پچھلی امتوں پر گواہ ہو. میں نے کہا ہم لوگ تو پچھلی امتوں پر گواہ ہیں، اب ہم پوری امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. مان مجھے کہتے ہو نبی کو اپنے جیسا آدھے ہوئے تسی، اب تو نے نبی کو ہمارے جیسا کہہ دیا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے شہداء علی الناس، سب پر گواہ ہو. مجھے کہنے لگا ہم اس لیے گواہ ہیں، ہمیں حضور نے بتایا، حضور معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ہم حضور معصوم کے بتائے ہوئے قول پہ گواہی دیں گے، اس لیے ہم گواہ ہیں. میں نے کہا نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، رسول اللہ کو فرشتے جا کر اعمال ہمارے پیش کرتے ہیں، اور فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہے وہ کرتے ہیں، جو حکم دے وہ بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. معصوم، اس معصوم کی بات نبی تک پہنچی اور نے حضور پاک علیہ السلام نے اس معصوم کی گواہی پر اعتماد کر کے گواہی دی ہے. حضور بھی حاضر ناظر نہیں ہے، ادھر معصوم کا واسطہ ہے تو ادھر بھی معصوم کا. میں مختصر کر رہا ہوں قلت وقت کو دیکھ کے، ورنہ اس پہ کئی دلائل دیے جا سکتے تھے. چلو ایک دلیل سمجھ لیں. یہ ہدایہ الہدایہ کتاب الشہادات جلد 3 صفحہ 166 طبع المیزان اردو بازار لاہور. انما يجوز للشاهد ان يشهد بالاجتهاد وذلك بالتواتر او باخبار من يثق به. یہ بریلوی اور دیوبندی کی مشترکہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں آپ
پکی بات سنی ہوئی پہ یا تواتر والی بات پہ بن دیکھے بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو حضور نے بھی پکی بات سنی ہے. ہمارے اعمال ہم حضور تک پیش ہوئے. جب تک حضور دنیا میں تھے گواہ تھے, جو سامنے تھے ان کو دیکھ رہے تھے. حضور قبر میں گئے تو ہمارے اعمال ان پر پیش ہوئے. اس کی بنیاد پہ حضور ہمارے لیے کل قیامت میں گواہ بنیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اور ایک شعبہ اور بھی سنیے. اور یہ اس طرح حضور پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور حضور گواہی دیتے ہیں. صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ تمہارے معتبر کتابیں بھی مانتے ہیں. تفسیر الحسنات, تبیان القرآن, رسائل و مناظر, یہ ابو البرکات کے, ابو الحسنات کے, غلام رسول سعیدی کے, نجوم الفرقان عبد الرزاق فرتالوی کے, اور اسلامی عقائد مولوی شرف قادری کے, یہ ان کے صفحات دیکھ لیں. اسی آیات کے تحت یہ بھی اس جگہ باز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اس بنیاد پر گواہی دیں گے کہ فرشتے حضور تک خبر لے جاتے ہیں. اس کا مطلب جناب محترم حاضر ناظر نہیں ہے. ایک شبہ اور, حضور ہر جگہ ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107. میں نے کہا جی پڑھیے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور تو رحمت ہے. میں نے کہا جی, تو کہتے ہیں رحمت تو ہر جگہ ہے, تو لہذا حضور بھی ہر جگہ ہے. میں نے کہا سورۃ یونس آیت نمبر 5, هو الذی جعل الشمس ضیاء. اللہ نے سورج کو روشن بنایا ہے. روشنی ہر جگہ ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر سورج بھی ہر جگہ ہے. کہتے جی نہیں, سورج ایک جگہ ٹھہر کر روشنی دیتا ہے. میں نے کہا حضور مدینہ میں رہ کے نور نبوت پھیلاتے ہیں. ہر جگہ کہاں سے, ہر جگہ کہاں سے. میں نے ایک جگہ یہ پڑھایا سبق, تو ہمارے ایک شاگرد ہے, مجھے کہنے لگے استاد جی ہمارے ہاں تو بیٹی کو بھی رحمت کہتے ہیں. تو جہاں بیٹی ہے, جہاں رحمت ہے, وہ ہر جگہ وہاں بیٹی بھی وہی ہوتی ہے. کہنے لگا دی دیانی تو رحمت ہے نا, جتنا رحمت اتنا دی بھی ہوتی ہے. تو یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بیچاروں کا اپنا اصول. ایک کہنے لگا سورۃ آل عمران آیت نمبر 101, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. لوگوں تم کیسے اللہ کی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ فیکم رسول, تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. تو حضور تو موجود ہے. فیکم رسول. ٹائم تقریباً پورا ہے, 10 منٹ 8-10 منٹ چلیں گے. میں چلوں آگے؟ بولیے. یہ فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹائم دے ختم تو نہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. تو فیکم رسول. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے حضور تو آپ میں ہیں. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر امامت سے استعفیٰ دے دو. حضور تو ہم میں ہے, تو امام کیوں بنا ہوا ہے, تو خطیب کیوں ہے, تو عید جنازہ کیوں پڑھا رہا ہے, کیا بنیاد ہے, وجہ؟ کہنے لگا جی وجہ, بس ختم کرتے ہیں. کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام موجود ہے لیکن میں امت کی رہنمائی کے لیے. میں نے کہا نہیں جب حضور ہے تو تیری رہنمائی کیا؟ اب پھنس گیا. میں نے کہا میرا جواب سن, آیت کا سیاق و سباق دیکھ, آیت کا پس منظر, تہ منظر, پیش منظر دیکھ. صحابہ سے جا کے پوچھ فیکم رسولوں کا مطلب. میں وہ کتابیں لاتا ہوں جو تمہاری اور ہماری مشترکہ ہیں. تفسیر کی کتابیں اور نہیں تو مدارک التنزیل و حقائق التاویل یا تفسیر نصفی دیکھ لو. وہ نہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کے حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل, جسے آپ تفسیر کشاف کہتے ہیں, وہ دیکھ لیں اس آیت کے تحت. وہ لکھتے ہیں یہ ایک زمانے کا واقعہ ہے. کیس بن شماس کافر تھا, اس نے صحابہ کو لڑانا شروع کر دیا ہے. اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو آیت اتری, صحابہ آپ آپس میں جھگڑتے ہو, تمہارے اندر نبی ہے, ان سے پوچھ لیا کرو. یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نہیں کہا, یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو لے کر بیٹھ گیا. کہنے لگا الم ترا, قرآن میں آتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور کو فرمایا گیا. اور پرانے واقعات میں الم ترا آیا, نہیں دیکھا, تو اس کا معنی حضور نے دیکھا تھا. حضور ناظر تھے, حضور تو اس وقت بھی تھے. میں نے کہا جی پکے؟ کہتے جی پکا. میں نے کہا سورۃ نوح آیت نمبر 15, سورۃ انعام آیت نمبر 6, الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اے پوری امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بنائے؟ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا؟ میں نے کہا جمع کے لیے پوری امت کو یہ جو ہے نا الم یروا الم تلوا کہا گیا ہے, تو پھر الم ترا کے کہنے پہ حضور حاضر ہے, تو الم تروا کیف خلق اللہ کے لفظ پہ پوری امت ہر جگہ حاضر ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مومن کی جان کے زیادہ قریب تر ہیں. یہ اللہ فرما رہے سورۃ احزاب آیت نمبر 6, تو حضور تو قریب تر ہیں. تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں نے کہا جناب محترم قریب تر ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. اگر اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا. اگر حضور قریب ہیں تو پھر استفا دو, مسجد چھوڑو, مدرسے اہتمام چھوڑو, حضور ہر جگہ ہے. ورنہ میں اس کا مطلب سمجھاؤں گا. قریب تر کا معنی ہے حضور قریبی ہیں, حضور مومن کی جان کے قریبی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بھائی عمیر بیٹھے ہیں, یہ میرے بہت قریبی ہیں. بھائی ریحان بیٹھے ہیں, یہ میرے بہت قریبی ہیں.
اس طرح لفظ بولتا ہوں بھائی عمار ہے یہ میرا قریبی ہے تو اس کا کیا معنی میں جہاں ہوتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. قریبی کا معنی میرا ان سے قریبی تعلق ہے. قریبی تعلق کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے. حضور مومن کے جان کے قریب تر ہیں, یعنی حضور سے تعلق ماں باپ سے محبت کے بڑھ کا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ سے, لوگوں سے, اولاد سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی حضور سے ہے. النبی اولا, اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے, اس کا معنی قریبی ہونا ہے. ایک مجھے کہنے لگا قبر میں فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل, یہ بخاری میں حاضر رجل, حاضر حضور کو قبر میں فرشتہ کہتے ہیں. حاضر تو قریب کے لیے آتا ہے. میں نے کہا جی پکے حاضر قریب کے لیے آتا ہے؟ کہتے جی پکا. میں لکھ دو. تو اگر وہ لکھ دے تو آپ فوراً اس کے سامنے آیت پڑھ دیں کہ اگر قرآن کریم میں پڑھ دوں کہ حاضر دور کے لیے آتا ہے تو پھر فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. یہ سورۃ انعام ہے, آیت نمبر 76 تا 78 ہے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا, سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا, چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا. اب سورج چاند ستارے قریب ہیں, وہ تو بعید ہیں. ھذا کیوں کہا؟ کہنے لگا جی بعید کے لیے ھذا ہوتا ہے اس وقت جب وہ چیز دور ہو لیکن پردے ہٹ جائیں. میں نے کہا حضور کے لیے لفظ ھذا ہوتا ہے قبر میں, حضور اپنی رہتے ہیں, یہاں میت کی قبر سے پردے ہٹ جاتے ہیں. جو تیرا جواب ہوئی, ہمارا جواب ھذا کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور تو ہر قبر پہ خود تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا خود تشریف لاتے ہیں تو یہ مشکات المصابی یعنی صحیحین کی روایت ہے, جلد اول الفصل الاول مشکات المصابی میں ہو تو صحیحین ہوتی ہے. یہ مشکات کی روایت ہے, جلد اول صفحہ 145. بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا کب دفن ہوا؟ یہ مسلمان نیا نیا فوت ہوا ہے, کب دفن ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کل رات دفن ہوا. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں پتا؟ کہ ہم نے آپ آرام کی خاطر نہیں پتا, ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. حضور نے اس کے لیے قبر پہ دعا کی ہے. تو ایک بندہ سے میں نے کہا جناب محترم حضور پاک پوچھتے کب دفن ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا. اگر حضور ہر کسی کی قبر میں جاتے تو حضور فرماتے کل دفن ہوا, میں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہوں. حضور تو یوں نہیں فرما رہے, تو اس کا معنی ہر قبر میں جانے والا عقیدہ میڈ ان رضا خانیت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کا نماز میں پڑھتے ہو, اتحیات میں علیکہ ایھا النبی یہاں مخاطب کرتے ہو. تو ہم نے کہا بھائی مخاطب کا یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ حضور سامنے ہے. کہتے آپ مخاطب کرتے ہو. میں نے کہا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو تو قرآن میں کہتا ہے اے نبی تبلیغ کر, قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دے کافرو. یہ جو لفظ تو بولتا ہے تو تو حضور کو حکم دے رہا ہوتا ہے. کہتے نہیں اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا نمازی بھی نماز میں التحیات للہ کے اندر السلام علیکہ کہہ کے اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یا کہنے کا معنی حاضر تھوڑی ہوتا ہے. وَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, یہ جو ہم نماز میں یا فرعون مسبورا کہتے ہیں آیت ہے قرآن کی, یا فرعون جو کہتے ہیں تو فرعون حاضر ناظر ہو جاتا ہے. تو یا کہنے کا یہ تھوڑا معنی ہوتا ہے. حضور پاک حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو رسول اللہ کی سید اس جلاء الفہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام, یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دار العربیہ الجوزی دمام سعودیہ سے چھپی ہے, ابن قیم اس میں صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی لائے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ. دور سے درود پڑھو گے مجھ تک فرشتے لائیں گے, میری قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا. حضور قبر سے سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. ہر جگہ ہوتے تو ہر جگہ خود سنتے, ہر جگہ نہیں ہے تو اس لیے خود بھی نہیں سنتے. تو یہ کون سی بات ہے جناب محترم؟ سیکنڈ لاسٹ, آخری سے پہلا. ایک کہنے لگا اعتراض میں, کہتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت صوبان کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا ومغاربہا, اللہ نے پوری زمین سمٹ کے میرے سامنے رکھ دی, میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا مغرب بھی دیکھ لیا. تو حضور تو ہر جگہ دیکھتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جناب محترم پہلی بات ہے کہ یہ معراج کے رات کی بات ہے, صرف معراج کے موقع پہ ایسے ہوا تو اللہ نے زمین سامنے سمٹ کے رکھ دی تھی, حضور دیکھ رہے تھے, یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ دلیل ہے کہ حضور حاضر نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا زمین سمٹ کے سامنے رکھی, حضور حاضر ناظر ہوتے تو سمٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت, حاضر ناظر تو یہ تو میری دلیل ہے اور پڑھ جناب محترم نے لی ہے, اس لیے سوچ کے دلیلیں پڑھا کریں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کلمہ پڑھو. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ترجمہ کرو. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ایک منٹ. میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہیں. تو کہتے ہر جگہ موجود ہیں. میں نے کہا رسول ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے.
کہتے ہیں واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت منصب ہے، رسالت منصب ہے، جہاں رسالت وہاں رسول، منصب تو ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے ملک کے کون ہیں وزیر اعظم؟ کہتے ہیں نواز شریف۔ میں نے کہا وزیر اعظم ہیں؟ کہتے جی ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی ہیں؟ چپ۔ میں نے کہا وزارت عظمیٰ بھی منصب ہے، جہاں منصب وہاں خود وہ۔ کہنے لگے جی وزیر وہیں سے ہیں، وزارت یہاں چلتی ہے۔ میں نے کہا نبی وہی ہیں، نبوت یہاں چلتی ہے۔